بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسفا۔ اب یہ مفتیان کرام مشورہ کر رہے ہیں، اقتلوا یوسفا، تدبیر قتل۔ حسد کتنی بری مرض ہے کہ بھائی کے قتل پہ ابھار رہا ہے۔ یہی کام قابیل نے کیا تھا، اس لیے کوئی بھائی کہے تو ذرا سوچنا چاہیے۔ آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہو، تو اس سے پوچھنا چاہیے کون سا، حابیل یا قابیل؟ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں بھائی، پہلے یہ متعین کر کون سا بھائی، حابیل یا قابیل؟ تو یہ بھائی کہنا بھی بڑی بات تھی۔ تو کئی بھائی کے بھیس میں بھیڑیے ہوتی ہیں، ہاں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی کہہ رہا ہے، تو بھائی یوسف کے بھی تھے اور بھائی حابیل کا قابیل تھا، تو اس لیے ذرا خیال کرنا ہے۔ خیر بہرحال، اقتلوا یوسفا، قتل کرو حضرت یوسف کو، یا پھینک دو اس کو، ارضن نکرائے، کسی زمین میں، کسی دور دراز کے ملک میں، تدبیر ثانی غربت، کسی دوسرے ملک میں، یخلو لکم، غرض کیا تھی، یخلو لکم، خالی ہو جائے گا واسطے تمہارے، وجہ ابیکم، توجہ تمہارے باپ کی، وجہ ابیکم، میں نے بتایا تھا وجب کا وجہ ہو رب کا، صرف چہرہ نہیں مراد ہوتا، یہ محاورہ ہے جس کو غیر مقلدوں نے صفات بنا دیا، تو محاورہ اور صفات میں فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جہاں وجہ ہو توجہ تمہارے باپ کی، ابیکم وتکونوا من بعدہ، اور ہو جانا اس کے بعد، قوما صالحین، قوم درست کار، قوم درست کار۔ اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ یخلو لکم، تو یہ تو ہے غرض تدبیرین، دو تدبیریں کی تھی کہ حضرت یوسف کو قتل کر دو یا اس کو پھینک دو کسی اجنبی زمین پر، تو ان دو تدبیروں سے کیا ملے گا، یخلو لکم، خالی ہو جائے گا واسطے تمہارے، توجہ تمہارے باپ کی، بتکونوا، اور ہو جاؤ گے بعد اس سے، بعد اس کے، قومن صالحین۔ تو دو معنی، ایک نیچے لکھا ہے درست کار، قومن صالحین، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو، حضرت یعقوب کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جب اس کو آپ قتل کر دیں یا کسی اجنبی زمین پر پھینک دیں گے، نہ حضرت یوسف ہوگا اور نہ حضرت یعقوب کی توجہ کا مرکز بنے گا، تو پھر ہم ہیں نا، حضرت یعقوب پھر ہمارے ساتھ زیادہ پیار کرے گا۔ سوچا نہیں ہے کہ ہم جب اس کو جدا کر دیں گے تو باپ کتنا ہم پہ راضی ہوگا اور کتنا ہم پہ خوش ہوگا، تم محبوب بن جاؤ گے، محبوب نہ محبوب، صحیح سو۔ شیطان بڑا حرامی ہے، سوچے عجیب عجیب دیتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے شیطان غرور ہے، غرور کا غرور اور غرور دھوکے باز، اور سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا اب بھائیوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ ایسا کہ تھوڑا سا بھی آدمی سوچے، بھئی جب تم حضرت یوسف کے ساتھ قتل کا معاملہ کرو گے یا کسی غیر ملک میں ان کو تم چھوڑ دو گے، تو حضرت یعقوب پھر تم پہ راضی ہو جائیں گے، وہ محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ لیکن شیطان نے مزین کر دیا کہ نہ حضرت یوسف ہوگا اور نہ ہی یہ توجہ کا مرکز بنے گا، ہم ہی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہی باپ زیادہ محبت کرے گا۔ حالانکہ اتنا بھی نہیں سوچا کہ محبت غیر اختیاری ہوتی ہے، وہ اختیاری نہیں ہوتی، لیکن جب حسد کی اینک چڑھ گئی تو اب سارے سامن کے اندھے کو ہر جگہ پہ ہرا نظر آنے لگا اور اپنے منصوبے کامیاب ہوتے نظر آنے لگے۔ جہاں پر ایک بات چھیڑی ہے مفسرین نے کہ یہ جو اقتلوا یوسفا، حضرت یوسف کو قتل کرنے کا مشورہ یا اس کو کسی اجنبی زمین میں ڈالنے کا مشورہ ہے،
یہ کس نے دیا؟ بعد نے کہا ہے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے اقتلوا یوسف کا مشورہ دینے والا، لیکن یہ خلاف ظاہر ہے، اس اجنبی عقلاً نقلاً بھی ثابت نہیں، اور عقلاً بھی یہ خاص مشورہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ سمجھ گئے؟ خاص مشورہ ہے۔ اس خاص مشورہ میں اجنبی کون آدم کا؟ تو اس کے سامنے کوئی اجنبی نہیں، یہ خاص بزرگوں کا مشورہ ہے، جیسے ہوتا ہے لاہور میں خصوصی مشورہ ہو رہا ہے، خصوصی گشت اور خصوصی مشورہ امت کی۔ اچھا دیکھو قومن صالحین، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم درست کار بن جائیں گے، یعنی مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا، ایک معنی، اور دوسرا معنی صالحین کا معنی ہم توبہ کر لیں گے، بالتوبۃ والیہ ذہب الجمہور، جمہور علماء یہی کہتی ہیں کہ قومن صالحین سے مراد توبہ طیب ہو جائیں گے جو گناہ ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت جاجروی رحمت اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے بات کی، کیونکہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ زیادتی تو حق العبد ہے، اور حق العبد کیسے معاف ہوگا توبہ سے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں قومن صالحین، لیکن جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی بات جو وہ کر رہے تھے کہ ہم ان کو اجنبی زمین پہ ڈال دیں یا قتل کر دیں تو باپ ہمارے ساتھ محبت کرے گا، وہ بھی شیطانی تزیین تھی، اور اب یہ جو توبہ کا پروگرام بنا رہے ہیں یہ بھی تزیین شیطانی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی کہ انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے گناہ کرنے سے۔ انسان کے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگے تو وہ اندر والی قوت بیدار ہوتی ہے اور اسے ملامت شروع کرتی ہے، تو یہ باتیں وہ صرف اس اندر والی قوت کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے تھے، ورنہ ان کا ضمیر بھی اس پر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ بھائی کو قتل کرو گے اور بھائی کو تم اجنبی زمین میں چھوڑ کے آؤ گے، تو وہ اپنے ضمیر اور اندر فطرت کی آواز کو دبانے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے قومن صالحین۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی نیت سے توبہ کرنا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ توبہ کیا پتہ موت پہلے آ گئی تو پھر توبہ رہ جاتی ہے، تو پہلے یہ منصوبہ بنانا کہ گناہ کروں گا اور پھر توبہ کر لوں گا، تو اکثر ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جیسے ان کا حال بنا کہ 40 سال تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، 40 سال تک یہ عتاب میں رہے، پھر حضرت یوسف نے معاف کیا، حضرت یعقوب نے دعا کی، تو ان دعاؤں کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی، ورنہ 40 سال یہ تو ابھی صالحین بننے کے چکر میں تھے، اور بعد میں کام ایسا بگڑا کہ 40 سال تک توبہ نصیب نہیں ہوئی، 40 سال سے بعد میں جا کر اللہ نے خصوصی کرم کر دیا۔ تو اس لیے گناہ کو توبہ کی نیت سے کرنا، اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، جیسے آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان، اور اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اللہ پاک۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، اور توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ حماقت ہے۔ قال قائل منہم، آخری مشورہ کہا کہنے والے نے ان میں سے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نام یہ بڑا بھائی تھا اور اس کا نام تھا یہوذا، جو یہودا سے مشہور ہے، تو یہ کچھ نرم دل تھا اور اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمدردی موجود تھی، اس لیے قال قائل، کہا ایک کہنے والے نے۔ قرآن و حدیث میں اس کا نام نہیں آیا یہودا، یہ بھی یاد رکھو، یہ ہے اسرائیلی روایات میں اس کا نام یہوذا یا یہودا آیا ہے۔ منہم، ان میں سے، لا تقتلوا یوسفا، نہ قتل کرو
یوسف کو، یہ یوسف کا لفظ ذکر کیا تھا کہ ان بزرگوں کو رحم آئے، یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلوہ ہو نہیں کہا، حضرت یوسف کا نام لیا تاکہ بھائیوں کو کچھ احساس ہو، وَأَلْقُوهُ ہو اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب کسی گمنام کنواں میں، اٹھا لے گا اس کو بعض السیارہ بعض قافلے والے، ان کنتم اگر ہو تم کرنے والے، ان کنتم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آڑ بنا ہوا تھا اور روک رہا تھا کہ کچھ بھی نہ کرو، ان کنتم کے الفاظ بتاتے ہیں اول تو کرو ہی کچھ نہیں، کیا لکھا ہے فی اشارۃ الی ان الاولی اللہ تفعلوا شیئا، بہتر تجھے ہے کچھ بھی نہ کرو، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو پھر مہربانی کرو، قتل نہ کرو یوسف کو بلکہ ڈال دو اس کو فی غیابت الجب، غیابت الجب اس کو ذرا سمجھو، گمنام کنواں، اس پر سوال ہے کہ گمنام کنواں میں ڈالنا اور قتل کرنا تو ایک ہی چیز ہے، اس نے کون سی ہمدردی کی کہ قتل نہ کرو اور گمنام کنویں میں ڈال دو، تو کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہاں کنویں دو قسم پر تھے، ایک وہ کنویں تھے جو شہری آبادی میں ہر وقت ان پر رش رہتا اور آباد کنویں تھے، اور دوسرے وہ کنویں تھے جو مسافر قافلے چلتے ان کی منزلوں پر کنویں تھے، اور وہ تھے دیہاتوں جنگلوں میں، اور ان پر شہری آبادی والے تو پانی نہیں بھرتے تھے، لیکن مسافر جب سفر کرتے تو وہاں اپنی منزلیں مقرر کر کے پڑاؤ بھی کرتے، پانی بھی لیتے۔ تو گمنام کنواں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگل میں ویران کنواں ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ کنواں جس سے پر مسافر گزرتے ہیں اور عام آبادی کا وہاں پر رش نہیں ہوتا، مسافر وہاں سے پانی لیتے ہیں، اس کنویں میں حضرت یوسف کو ڈال دو۔ تو مطلب تھا، آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ اٹھا لے گا ان کو، لکتا بنا لے گا، بعض قافلہ والے بعض مسافر ان کو وہاں سے نکال لیں گے اور ساتھ لے جائیں گے، اگر ہو تم کچھ کرنے والے تو یہ کام کرو، ان کنتم فاعلین۔ اور علامہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک بات اور کی، فرماتے ہیں کہ وہ کنویں بڑے گہرے تھے اور ان لوگوں کی عادت تھی کہ کنویں کے اندر سیڑھیاں بھی ہوتی اور پھر ایک جالا سا بناتی، جالا سمجھتے ہو، جالا بناتی کہ وہاں پر مثلا کوئی چیز گم ہو گئی یا صفائی کرنی ہے تو آدمی تھک گیا تو وہ اس جالے کے اندر بیٹھ جاتا تھا، وہ جالا بیٹھنے کی جگہ تھی کنویں کی صفائی وغیرہ کی، یا اس میں کوئی چیز گر گئی تلاش کرتے ہوئے جو آدمی تھکتا تو اس جالے کا سہارا لیتا، اس لیے کہ غیابہ تو کل شیء ما ساترک منہ، غیابہ کہتے ہیں جو چیز چھپا دی، تو وہ وہاں چھپ جاتے تھے اس جالے میں۔ تو غیابت الجب سے مراد وہ جالا لے رہے ہیں، یہ نہیں لے رہے کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دو، مقصد ان کا ہے کہ جالے دار کنویں میں ڈالو تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس جالے میں بیٹھیں گے اور کوئی مسافر آ کر ان کو لے جائے گا۔ یہ کس نے بات کی ہے؟ علامہ اندلسی نے۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ لازمی تو نہیں ہے کہ جو گمنام کنواں ہو، تو ظاہر بات ہے جب ان کا مقصد مارنا نہیں تھا تو ایسا کنواں انہوں نے تلاش کرنا تھا جس میں پانی اتنا نہ ہو کہ حضرت ڈوب جائے۔ اور بعد میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نگرانی بھی کی، کھانا شانا بھی روزانہ لے آتے، بھائی تھے نا، تو وہ جو یہودا تھا وہ روزانہ کھانا شانا بھی لے آتا کھلانے کے لیے، یہ بعض روایات میں آیا ہے، لیکن ہیں یہ بھی اسرائیلیات۔ ہاں بھئی، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ،
ڈال دو ان کو گمنام کنواں میں جس میں پانی زیادہ نہ ہو، ورنہ ڈوبنا اور قتل ہونا ایک ہی چیز ہے۔ اوپر جواب آ گیا یلتقط ہو، اسی سے لکتا نکلائے، لکیت اور لکتا، لکیت اور لکتا اس کے احکام آپ پڑھتے ہیں فقہ میں، گری پڑی چیز، جب گرا پڑا بچہ تو اسی سے لفظ ماخوذ ہے، لکتا کے احکام فقہا نے لکھے ہیں۔ بعض السیارہ، بعض اس سے، اور وہ گزرے زیادہ دور نہ ہو کہ وہاں سے بعض قافلے گزریں اور ان کو لے جائیں،